بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس روز پاکستانی میڈیا میں افغان حکام اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی روکنے کے لیے ایک انتہائی اہم نوعیت کے اتفاق رائے کی خبر میڈیا کی زینت بنی، اس کے دوسرے ہی روز پاکستان میں دہشت گردی کے 4 خوفناک واقعات ہوئے، جن میں عید میلاد النبی کے روز 2 خودکش دھماکے پبلک مقامات پر ہوئے اور درجنوں افراد جاں بحق ہوئے۔ ان میں مستونگ بلوچستان میں ایک خودکش حملہ عید میلاد النبی کی تقریب پر ہوا، جس میں 54 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ دوسرا دھماکہ ہنگو KPK میں ہوا، جس میں 45 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان واقعات نے ملک کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا ہے اور عوام سیکورٹی کی صورتحال پر متفکر نظر آ رہے ہیں۔ جس انداز سے کچھ عرصے سے دہشت گردی کا ڈھول پیٹا جا رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ملک ایک بار پھر گزشتہ 2 دہائیوں کی طرح دہشت گردی کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ جب ملک میں تمام سرگرمیوں کا محور دہشت گردی کی روک تھام ہو اور ملک کو ایک ایب نارمل اور خطرات کا شکار ثابت کرنے کی حرکات و سکنات جاری ہوں، تو بخوبی سمجھ جانا چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کسی طور اچھے نہیں اور یہ کسی طوفان کی آمد کا اشارہ ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے ان واقعات سے پہلے یہ خبر پاکستانی میڈیا کی زینت بنی تھی کہ افغانستان کی طالبان حکومت نے پاکستان میں حملے کرنے والے 200 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نے پاکستان کے خلاف حملوں کو حرام اور غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے اپنی فورسز کو سرحد پار حملوں سے منع کیا ہے۔ افغان عوام کو بھی تحریک طالبان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرنے اور عطیات نہ دینے کا حکم دیا ہے۔ ان اقدامات سے پاکستان کے مذاکراتی وفد کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ طالبان حکام کی طرف سے اٹھائے جانے والے یہ اقدامات پاکستان میں جاری دہشت گردی اور خطرے کے فوری خاتمے کا باعث تو نہیں بن سکتے تھے، مگر کابل اور اسلام آباد کے درمیان اعتماد سازی کا ایک ماحول بنانے کے لیے یہ اقدامات کافی تھے، جس کے بعد اس تعاون کو وسیع اور ہمہ جہتی بنایا جا سکتا تھا۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کی پٹی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس پٹی میں کئی دہشت گرد تنظیمیں اپنا سخت گیر ایجنڈا لیے موجود ہیں۔ ان میں کئی تنظیموں کے ڈانڈے ایسی بین الاقوامی قوتوں سے بھی جا ملتے ہیں جو پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت کے طور پر عدم استحکام کا شکار رکھنا چاہتی ہیں، جو ہرگز نہیں چاہتی کہ پاکستان خطے میں کوئی اہم سیاسی اور عسکری رول ادا کرے۔ گزشتہ دہائیوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ڈھول زور و شور سے پیٹا جاتا رہا اور اس مقصد کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون بھی جاری رہا۔ امریکی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت کے نام پر پاکستان میں اپنی موجودگی بڑھاتے اور اپنا الگ نیٹ ورک تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے، مگر ایبٹ آباد آپریشن کے بعد پاکستان میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ امریکہ کی اس انداز سے موجودگی پاکستان کے آزاد مستقبل اور استحکام کے لیے اچھی نہیں۔ تو جنرل اشفاق پرویز کیانی، جو آرمی چیف تھے اس وقت کے، انہوں نے پاکستان سے غیر ملکی فوجوں کو کم کرنے کے لیے کچھ امریکہ کے ساتھ ایک سلسلہ جنبانی جو ہے وہ شروع کیا۔ خاصی مشکل پیش آئی امریکہ کو پاکستان سے واپس دھکیلنے میں، لیکن بالآخر یہ کام ہو گیا اور پاکستان میں امریکہ کی جو فوجی پریزنس ہے وہ بڑی حد تک کم ہو گئی، کیونکہ یہ ثبوت اس وقت ملنے لگے تھے کہ دہشت گردی کے خاتمے میں مدد دینے کے لیے آنے والے مہربان ایک اور انداز کی دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث بن رہے ہیں، اور اس طرح ملک کئی طرح کی پراکسی جنگوں کا مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ اب بھی پاکستان، امریکہ اور چین کے درمیان کشمکش کا ایک میدان بن گیا ہے۔ اب روس بھی اس کھیل میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ یوکرین میں اسے ٹف ٹائم دینے میں امریکہ اور یورپ نمایاں ہیں۔ ان پراکسی جنگوں سے بچنا مشکل تو ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں۔ ایک کمزور معیشت اور ڈھیلے ڈھالے سول سٹرکچر کے حامل ملک کے لیے ایسے بڑے کھیلوں میں شریک نہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔
پاکستان میں چند ہی برس سکون سے گزرے تھے جب نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا اور نہ ہی دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی ہوئی، مگر جب سے عالمی قوتوں کی پراکسی جنگ تیز ہو گئی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کا عفریت دوبارہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ پاکستان اس وقت بھارت، ایران، افغانستان، چین کے درمیان گھرا ہوا ملک ہے، مگر دہشت گردی کے خطرے کا شکار اسی ملک کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اسی کے اندر دہشت گردی بھی فروغ پا رہی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کون ہے جو پاکستان کو رستا ہوا زخم دیکھنا چاہتا ہے؟ پاکستان کے سسٹم کے اندر بھی کوئی کمزوری تو نہیں جو اس ملک کو عالمی طاقتوں کے لیے راہ کی گھاس بنائے ہوئے ہے؟ وہی طاقت ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور کشمکش کے شعلوں کو ہوا دینا چاہتی ہے۔ اور گزشتہ چند ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس انداز سے بیان بازی اور سرحدی تصادم کے واقعات رونما ہونے لگے تھے، اس سے یہ خدشہ پیدا ہونے لگا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی مسلح تصادم ہو سکتا ہے۔ پہلے الفاظ کی کشیدگی پیدا ہوتی ہے جو آگے چل کر بندوق کی لبلبی دبنے کا باعث بنتی ہے۔ یہی ماحول پاکستان اور افغانستان کے درمیان بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر یوں لگتا ہے کہ پس پردہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی چل رہی تھی، جس کا نتیجہ طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے احکامات ہیں۔ طالبان کے اندر چھپے ہوئے ٹی ٹی پی کے جو عناصر ہیں کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصادم کا ماحول بنائے رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ تاثر اب عام ہو چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی اصل وجہ گریٹ گیم کی ضرورتیں ہیں، جس میں پاکستان کو دہشت گردی سے آزاد کرنے سے زیادہ یہاں دہشت گردی کا احساس اور خوف زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اس خوف کی آڑ میں کئی اسٹریٹجک منصوبوں کو آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔